آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت سنت ہے یا 8 رکعت۔ نیز نیت 2 رکعت سے کر کے پڑھنا چاہیے یا 4 رکعت سے، اور ایسے ہی روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا یا آنکھ، کان یا ناک میں دوائی ڈالنا، کیا اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تراویح کتنی رکعت پڑھنا چاہیے، یعنی 8 رکعت یا 20 رکعت؟ تو تراویح 20 رکعت پڑھنا عندنا افضل اور سنت موقدہ ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، لیکن جاننا چاہیے کہ جو 20 رکعت کی تراویح کی ثبوت کی دلیل ہے وہ صرف خبر واحد ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ لیکن اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر خبر واحد کو تواتر سے نقل کیا جائے تو وہ خبر متواتر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مبارک جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تراویح کے 20 رکعت ہونے کے لیے نقل کی ہے، اس کو بہت تواتر سے ایک جماعت نے نقل کیا ہے، تو اس لیے وہ خبر واحد کے درجے سے نکل کے تواتر کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ نیز اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل صحابہ کہ جس میں انہوں نے 20 رکعت پر صحابہ کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تراویح کے لیے جمع کرنا نقل کیا گیا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس پر اجماع صحابہ کی سند بھی لگ جاتی ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی تراویح کا 20 رکعت ہونا نہ صرف خبر متواتر بلکہ عمل صحابہ سے ثابت ہے، اس لیے تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ پھر جو ہے تراویح اگر کوئی بیمار ہے، نہیں پڑھ سکتا، کسی وجہ سے پریشان ہے، تو 8 رکعت پڑھ سکتا ہے، کیونکہ 8 رکعت کا ہونا بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، لیکن چونکہ 20 رکعت کو خبر متواتر اور عمل صحابہ سے تقویت حاصل ہے، اس لیے فتویٰ 20 رکعت پر دیا گیا ہے۔ اور پھر تراویح کو 2 رکعت کی نیت سے اگر پڑھے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے تو یہ افضل طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی 4 رکعت کر کے پڑھتا ہے تو بھی وہ جائز ہے، لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ قصداً ایسا نہ کیا جائے، قصداً 4 رکعت کر کے پڑھنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ 2 رکعت پڑھنے میں ایک تو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو دوسری طرف اس میں زیادہ دیر تک نماز میں کھڑے رہنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ ایک شرف قبولیت کی نشانی ہے۔ پھر روزے کی حالت میں آیا آنکھ میں اگر دوائی ڈال دی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ اس دوائی کا اثر حلق میں محسوس کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی اگر آنکھ میں سرما لگایا، سو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایسے ہی اگر سرما ناک یا منہ کے اندر محسوس ہوا یا نظر آیا تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ کان یا ناک میں دوائی ڈالی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اسی پر فتویٰ ہے۔ اور پھر اگر کوئی انجیکشن لگائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ جی ہاں، انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد قطعاً نہیں ہوتا، البتہ اگر کوئی طاقت کا انجیکشن لگوائے یا اس نیت سے انجیکشن لگوائے کہ مجھے روزہ محسوس نہ ہو، تو اس صورت میں روزہ مکروہ ہو جائے گا، فاسد پھر بھی نہیں ہوتا۔ نیز ہر 2 رکعت کی تراویح کے بعد اگر 2 کی نیت کی ہے اور اگر 4 کی نیت ہے تو ہر 4 رکعت تراویح کے بعد تراویح کی یہ دعا ہوتی ہے جو مسنون ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ویڈیو کو لائک، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔